معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید۔ آپ کی خدمت میں ہمارے یوٹیوب چینل کے خبروں اور تجزیوں پر مشتمل پروگرام وفاقی دارالحکومت کے معروف صحافی قیصر بٹ پیش کرتے ہیں۔ آج 17 دسمبر ہے اور 2022 کا سال۔ سامعین کرام، آج ہمارے پروگرام کا موضوع مبینہ طور پر دہشت گردی اور تخریب کاری کی وہ واردات ہے جسے بلوچستان میں اب تک ہوئی تخریبی کارروائیوں کی سب سے زیادہ تباہی اور بربادی پھیلانے والی کارروائی کہا جا سکتا ہے۔ اس تخریبی کارروائی میں تقریباً 2 ارب روپے کا پیٹرول، ڈیزل اور بحری جہاز اور کشتیاں جل کے خاک ہو گئیں۔ اس تخریب کاری کے بارے میں سرکاری طور پر تو کچھ نہیں کہا گیا ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ شارٹ سرکٹنگ سے ہوا، جو کہ جنریٹرز میں ہوئی اور وہیں سے آگ بھڑک اٹھی۔ لیکن ڈپٹی کمشنر نے یہ نہیں بتایا کہ اس قدر تباہی سے میری ٹائم کا نظام کیوں متاثر ہوا، جو کہ اس علاقے میں جہاز رانی کے لیے حکومت نے قائم کر رکھا ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ اس آتش زدگی کی واردات میں اربوں روپے کا نقصان پرائیویٹ کاروباری اداروں اور عام شہریوں کو ہوا، جن کی املاک جل گئیں اور تیل کے بڑے بڑے گوداموں میں آگ لگ گئی۔ پاکستان کے بڑے شہروں سے شائع ہونے والے انگریزی روزنامہ ڈان کے مطابق یہ واقعہ بدھ کی صبح بلوچستان کی جیونی بندرگاہ میں اس وقت پیش آیا جب ہزاروں اور لاکھوں لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے ذخائر میں آگ بھڑک اٹھی۔ پیٹرول اور ڈیزل کے یہ ذخائر ایران سے اسمگل کیے گئے تھے اور جیونی میں بنائے گئے پرائیویٹ طریقوں سے ان کو محفوظ کیا گیا تھا۔ آگ آنن فانن سارے ساحلی علاقے میں پھیل گئی۔ اس آگ نے بندرگاہ پر کھڑے پرائیویٹ بحری جہازوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کم از کم 12 بحری جہاز جل کر خاک ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر اس تخریبی کارروائی کو بلوچ علیحدگی پسندوں کی کارروائی بتایا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا میں کہا گیا ہے کہ اس آتش زدگی سے درجنوں ٹرانرز اور کشتیاں یا اسپیڈو بوٹس جل کر خاک ہو گئیں۔ اس کے علاوہ کرب و جوار میں سرکاری اور غیر سرکاری املاک بھی جل گئیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بلوچ علیحدگی پسندوں نے اس تخریبی کارروائی کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم یہ نہیں بتایا کہ بلوچ علیحدگی پسندوں نے کس کو اس تخریبی کارروائی کا ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اطلاع دی ہے۔ بعض غیر ملکی اخبارات، خصوصاً افغانستان کے میڈیا نے بھی اس آتش زدگی کو بلوچ علیحدگی پسندوں کی واردات کا الزام دیا ہے، تاہم میڈیا کے کسی بھی ذریعے نے یہ نہیں بتایا کہ بلوچ علیحدگی پسندوں کے کس گروپ یا جماعت نے اس بدترین دہشت گردی کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بعض ذرائع کا خیال ہے کہ دہشت گردی کا اصل نشانہ پاکستان اور چین کے پروگرام سیم پیک کے ترقیاتی منصوبے تھے، لیکن اس کے بارے میں بھی سرکاری طور پر کچھ نہیں بتایا گیا۔ اس واقعے کے بارے میں پہلے روز سرکاری طور پر یہ کہا گیا تھا کہ یہ سنگین حادثہ
جنریٹرز میں شارٹ سرکٹنگ میں اچانک آگ بھڑک اٹھنے سے پیش آیا۔ ڈان اخبار کے مطابق آتش زدگی کا یہ واقعہ جیونی بندرگاہ کے علاقے کوٹانی ہور میں ہوا، جو سی پیک کے منصوبے کا علاقہ ہے۔ سوشل میڈیا کے بعض ذرائع نے بتایا ہے کہ تخریب کاری یا دہشت گردی کا اصل ٹارگٹ وہ بڑے بڑے چینی ٹرالرز تھے جو غیر قانونی طور پر گوادر، جیونی اور بلوچستان کے سمندروں سے کروڑوں ڈالر مالیت کی قیمتی مچھلی، جھینگے، لابسٹر اور دیگر سمندری خوراک غیر قانونی طور پر شکار کر کے لے جاتے ہیں، اور اس طرح مقامی مچھیرے اپنے کاروبار سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ چینی ٹرالرز کی موجودگی میں مقامی مچھیرے اپنی چھوٹی کشتیوں سے مچھلیوں کا شکار نہیں کر سکتے، کیونکہ چینی ٹرالرز ایسے جال استعمال کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ چھوٹی سے چھوٹی مچھلی بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں، جو کہ عالمی معیار کے بنائے ہوئے جالوں کے خلاف ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ چینی ٹرالرز کے علاوہ کوریا اور بعض دیگر غیر ملکی ٹرالرز بھی غیر قانونی طور پر اس علاقے میں مچھلیاں اور جھینگے اور دیگر سمندری خوراک شکار کر کے لے جاتے ہیں اور مقامی حکام کو رشوت دے کر اپنے کاروبار کو آئے روز توسیع دیتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے، جس سے مقامی بلوچ مچھیرے شدید احساس محرومی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ بلوچ قوم پرست سیاسی جماعتوں اور مچھیروں نے وفاقی اور صوبائی حکومت کو چینی اور دیگر غیر ملکی ٹرالرز کو روکنے کے لیے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا اور گوادر اور جیونی کی سڑکیں بند کر دیں، شاہراہ کو بھی بند کر دیا گیا۔ یہ مظاہرے عوام میں مقبول جماعت حق دوست کے مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں ہوئے۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ کوسٹل گارڈ اور بلوچستان حکومت کروڑوں روپے رشوت لے کر غیر ملکی اور نجی اداروں کو ان کے سمندر کے پانیوں میں مچھلی پکڑنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مظاہرین مسنگ پرسنز کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے تھے اور وہ ایران کے ساتھ سرحدی تجارت کی اجازت بھی مانگ رہے تھے۔ مظاہرین نے حکومت پر الزام لگایا کہ اس کے ادارے منشیات کی سمگلنگ کو روکنے میں ناکام ہو گئے ہیں، جس سے لاتعداد بلوچ نوجوان تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئے ہیں۔ گوادر اور جیونی کے سمندر سے غیر قانونی طور پر مچھلیاں پکڑنے کا الزام کراچی میں موجود بعض بڑے مافیا پر بھی لگایا جاتا ہے۔ یہ مافیا بھی غیر قانونی طور پر مچھلیاں پکڑ لے جانے میں ملوث ہے، اور اس بات کو اس علاقے کا ہر شخص جانتا ہے۔ کراچی کے بعض بڑے بڑے سیٹھ اور سیاسی جماعتوں کے سربراہ اس مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ بلوچستان کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے، جن کا تعلق نیشنل پارٹی سے ہے اور وہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سے، جو کہ ان کے اقتدار میں حلیف تھے، کو بھی غیر ملکی ٹرالرز کی غیر قانونی فشنگ کے سنگین مسئلے پر توجہ دلائی، مگر کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ یہ پہلی بار نہیں تھی کہ بلوچستان کے کسی وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم یا وفاقی حکومت سے غیر ملکی ٹرالرز کی غیر قانونی فشنگ پر مدد طلب کی ہو۔ نیشنل پارٹی کے علاوہ بلوچستان نیشنل پارٹی اور دیگر بلوچ قوم پرست جماعتوں نے بھی اس معاملے پر اکثر احتجاج کیا ہے، مگر سب کا سب بے سود رہا۔ بدھ کے روز کی آتش زدگی کے بارے میں بعض حلقوں کا خیال ہے کہ یہ کارروائی ان بلوچ سیاسی عناصر کی ہے
جو حال ہی میں ہوئے ریکوڈک کے معاہدے کے خلاف ہیں۔ ریکوڈک سونے کے ذخائر کا وہ علاقہ ہے جو بلوچستان میں واقع ہے، اور بلوچوں کو شکایت ہے کہ وفاقی حکومت نے غیر قانونی اقدامات سے ان ذخائر پر قبضہ کر لیا ہے۔ ان عناصر کا خیال ہے کہ اسلام آباد نے زور زبر سے بلوچستان کے سونے کے اس عظیم ذخیرے پر ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا ہے، اور یہ کہ اس طرح بلوچستان کے لوگوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بلوچ قوم پرست وفاقی حکومت کی اس کارروائی کو بلوچوں کے معاشی حقوق پر ڈاکہ کہتے ہیں۔ سامعین کرام، اس آتش زدگی کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا یہ واقعی دہشت گردی یا تخریبی کارروائی تھی یا محض ایک حادثہ تھا، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ یہ حادثہ نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ دہشت گردی یا تخریبی کارروائی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اگلے پروگرام کے لیے جلد ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ایسا کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔